السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہوپ سو یو آر آل فائن۔ کلاس 6 بک کے پیج نمبر 10 پہ آپ جائیں گے تو وہاں آپ کا چیپٹر ہے آخرت پر ایمان۔ تو آج ہم اسی ٹاپک کے بارے میں پڑھیں گے کہ آخرت پر ایمان رکھنا مسلمان کے لیے کتنا ضروری ہے۔ آخرت کے بارے میں جاننا بہت ضروری ہے۔ آخرت پر ایمان کے بغیر مسلمان نہیں ہو سکتا، کیونکہ اگر اسے آخرت پر ہی یقین نہیں تو وہ مسلمان کیسے ہو سکتا ہے؟ کیونکہ مسلمان کے لیے ہر اس بات پر ایمان رکھنا ضروری ہے جو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے۔ ان میں سے ایک آخرت پر ایمان رکھنا بھی ہے کہ ہمارے ساتھ آخرت میں کیا کیا ہونے والا ہے۔ تو آخرت کے معنی کیا ہے؟ بعد میں آنے والی زندگی کے، مطلب بعد میں آنے والی چیز۔ اور بعد میں آنے والی چیز کیا ہے؟ وہ ہے موت، کیونکہ جب ہم موت سے گزریں گے تو ہی ہماری بعد کی زندگی شروع ہوگی۔ تو آخرت کے لفظی معنی ہے بعد میں آنے والی چیز، اور دین اسلام میں آخرت سے مراد کیا ہے کہ بعد میں آنے والی زندگی۔ جیسے کہ میں نے بتایا کہ ایک مسلمان کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ ان باتوں پر یقین رکھے، ایمان رکھے جو اللہ تعالیٰ نے بتائی گئی ہے، کی طرف سے بتائی گئی ہے۔ ان میں سے ایک آخرت کا دن ہے۔ قرآن مجید میں اہل ایمان کی خاص صفت قرار دیتے ہوئے بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 2 ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 4 ہے، جس کا ترجمہ ہے اور وہ آخرت کے دن پر یقین رکھتے ہیں۔ کون یقین رکھتے ہیں؟ مسلمان۔ جو ایمان والے لوگ ہیں وہ آخرت کے دن پر یقین رکھتے ہیں۔ دنیا کے جو سب سے زیادہ سچے انسان تھے وہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ کون تھے۔ تو دنیا کے جو سب سے زیادہ سچے انسان تھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جو اللہ تعالیٰ کے آخری نبی تھے، انہوں نے بھی کیا فرمایا کہ آخرت کے دن پر کیا رکھو؟ یقین رکھو، کیونکہ وہ بہت ہی سچے انسان تھے۔ اور جب وہ ان باتوں کو بولتے تھے کہ آخرت پر ایمان رکھو، موت آئے گی، موت کے بعد کی زندگی جو ہوتی ہے وہی ہماری اصل زندگی ہوتی ہے، تو ان باتوں پر آپ کے دشمن بھی ان کی سچائی کے متعارف تھے، کیونکہ انہیں پتہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی جھوٹ نہیں بولتے، وہ صرف سچائی سے ہر چیز بتاتے ہیں، اور وہ وہی چیزیں بتاتے تھے جو اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے ظاہر کی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جن باتوں کی تعلیم دیا کرتے تھے ان میں سے ایک تعلیم یہ بھی ہوا کرتی تھی کہ یہ جو کائنات ہے پوری جو اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے ہمارے لیے، وہ کائنات ایک دن کیا ہو جائے گی؟ فنا ہو جائے گی۔ تو لوگوں کو اس میں مگن نہیں ہو جانا، اس دنیا میں، اس کائنات میں، اس کی خوبصورتی پہ ہمیں یہاں مگن نہیں ہو جانا، بلکہ اس کائنات میں رہتے ہوئے ہمیں اپنی آخرت کی تیاری کرنی ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ جب ہم سب کو اس کائنات سے ختم کر دے گے، فنا کر دے گے، تو پھر اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کو دوبارہ زندہ بھی کرے گے، اور پھر ان سے اس دنیا میں، یعنی اس کائنات میں جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بنائی ہے، اس کائنات میں کیے ہوئے اعمال کا کیا لیں گے؟ حساب لیں گے۔ تو جن لوگوں کی نیکیاں زیادہ ہوگی وہ انشاءاللہ کامیاب قرار ہو کر سیدھے جنت میں داخل ہو جائے گی، اور جن لوگوں کی برائیت زیادہ ہوگی تو انہیں کیا کیا جائے گا؟ ناکام قرار دے کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ تو اس بات کو ہر انسان کو سمجھ لینا چاہیے، اس حقیقت کو ہر انسان کو جان لینا چاہیے کہ یہ جو دنیا کی زندگی ہے وہ کچھ پل کی ہی ہے، عارضی ہے، یہ ہمیشہ کی زندگی نہیں ہے، عارضی ہے، یہ ایک دن ختم ہو جائے گی۔ ہمارا روزمرہ کا جو مشاہدہ ہے وہ ہر چیز آخرکار اپنے انجام کو پہنچ کر ہی رہے گا۔ اسی حقیقت کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان الفاظ میں پیش کیا ہے، کل من علیہا فان۔ سورہ رحمان کی آیت ہے کل من علیہا فان، کائنات میں موجود ہر چیز فنا ہو جانی ہے۔ اور اس بات کو تو دنیا میں جو رہتے ہیں سائنسدان، جو بہت زیادہ ترقی کر چکے ہیں، جو بہت زیادہ بتاتے ہیں ہمیں سائنس کے بارے میں، تو جو ہمارے سائنسدان لوگ ہیں
جو ہمیں دنیا کے بارے میں بتاتے ہیں کہ دنیا میں کون سی چیزیں اچھی ہے، کس سے ہمیں کیا فائدے ہوتے ہیں، تو وہ لوگ بھی اس بات کو تسلیم کر چکے ہیں کہ یہ کائنات کیا ہے آہستہ آہستہ اپنے انجام کی طرف بڑھ رہی ہے۔ اپنے انجام کی طرف سے کیا مراد ہے؟ مطلب آخرت کی طرف بڑھ رہی ہے، اور یہ ساری کائنات ایک دن فنا ہو جائے گی۔ اس بات کا قرآن مجید میں اس طریقے سے ذکر آیا ہے۔ سورہ شمس کی آیتیں ہیں، اذا الشمس کورت واذا النجوم انکدرت واذا الجبال سیرت۔ یہ سورہ تکویر کی آیتیں ہیں جس کا ترجمہ ہے کہ جب سورج لپیٹ دیا جاتا ہے اور جب تارے بے نور ہو جائے گی اور جب پہاڑ جلائے جائیں گے، تو ان ساری باتوں سے واضح ہو جاتا ہے کہ یہ ساری جو حقیقت ہے جس پر ہمیں ایمان رکھنا کیا ہے، بہت ضروری ہے مسلمان کے لیے۔ اللہ تعالیٰ انسانوں کو اپنے دنیا میں ایک خاص مقصد کے لیے بھیجا ہے، نہ کہ ہمیں ہمیشہ کے لیے یہاں بھیجا گیا ہے، اور نہ کہ یہاں ہمیں صرف کھانے پینے کے لیے اور اپنی انجوائمنٹ کے لیے بھیجا گیا ہے، نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک خاص مقصد کے لیے بھیجا ہے۔ اس کی زندگی بیکار اور بے مقصد نہیں ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایک مقصد کے ساتھ بھیجا ہے۔ تو کیا فرمایا کہ تم کیا سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں بے مقصد پیدا کیا اور تم ہماری طرف دوبارہ نہیں لوٹا ہو جائے گی؟ تو یہ ساری باتیں انسان اپنے ذہن سے نکال دیجیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بے مقصد پیدا نہیں کیا، اس کی زندگی کا ایک مقصد ہے، اور اس کی زندگی کا مقصد بھی صرف دنیا نہیں ہے، اس کی زندگی کا مقصد اپنی دنیا میں رہ کے آخرت کو سنوارنا ہے، کیونکہ یہ دنیا میں ہی جو ہم کام کریں گے، اچھے برے جو بھی کام ہم کریں گے، اسی کا حساب کتاب ہمیں آخرت میں دینا ہے۔ انسان کو اس دنیا میں بہت ساری آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑے گا، اور اسی آزمائش کے تلے اسے آخرت میں ان کا صلہ ملے گا۔ اچھے کاموں کا اچھا صلہ جنت ملے گی، اور برے کاموں کا برا صلہ جہنم ملے گی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں جنتی بنائے، ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے جو سیدھے جنت میں جائے۔ الحمدللہ ہم سارے مسلمانوں کو اس بات پر یقین ہے کہ ہمارا مالک بھی ایک ہی ہے، اور ہمیں آخرت پر بھی یقین ہے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آخرت پر ایمان پختہ رکھے، آمین۔